بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں ڈاکٹر شوکت۔ آج جو کہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اینٹی بایوٹک کا مس یوز، یعنی ارریشنل یوز آف اینٹی بایوٹکس۔ اینٹی بایوٹکس وہ ادویات ہیں جو کہ بیکٹیریا کے اگینسٹ یوز کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں ان دوائیوں کا پراپر یوز کرنا ان بہت سیریس انفیکشن سے ہمیں بچا سکتا ہے، اور یہ بیسیکلی ہمیں مواد سے بچا سکتا ہے۔ انہی دوائیوں کا جب ہم غیر مناسب طریقے سے استعمال کریں گے، یعنی ارریشنل یوز کریں گے، تو یہ ہمیں موت کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ 2025 میں WHO نے اس اینٹی بایوٹک مس یوز کو دنیا کا سب سے بیماریوں کے لحاظ سے دنیا کا سب سے وہ مسئلہ ڈکلیئر کیا ہے جو کہ ٹاپ 1 کاز ہے مواد کا، یعنی ایکسیڈنٹ، کینسر اور ایکسیڈنٹ، اس سے زیادہ مواد ہوتی ہیں اینٹی بایوٹک کے مس یوز سے۔ یعنی ہم جب اینٹی بایوٹک کا مس یوز کریں گے تو وہ کینسر اور جو ایکسیڈنٹ ہیں ان حادثات سے جو مواد ٹوٹل ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ اینٹی بایوٹک کے مس یوز سے ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اینٹی بایوٹک کا ریشنل یوز کرنا چاہیے۔ ریشنل یوز کرنے کے لیے ڈاکٹر ہی وہ بیٹر پرسن ہے جو کہ اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر سکتا ہے، اور اس کو اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کسی میڈیکل سٹور سے خود لے لیتے ہیں یا کسی حکیم سے یہ دوائی لے لیتے ہیں یا کسی نان ٹیکنیکل بندے سے یا نان پروفیشنل سے یہ دوائی لیتے ہیں، تو وہ اس کو کبھی بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اینٹی بایوٹک کا اس انفیکشن کے لیے ڈیوریشن کیا ہے، اس کی ڈوز کیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ باقی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتا۔ میں سمپل سی بات بتاتا ہوں، ڈاکٹر کیا مد نظر رکھتے ہیں جب اینٹی بایوٹک دیتے ہیں؟ ڈاکٹر سائٹ آف انفیکشن کو دیکھتا ہے، یعنی یہ جو انفیکشن ہے کس سائٹ کی ہے، یعنی چیسٹ کی ہے، پیٹ کی ہے، یورین کی ہے، یا برین کی، دماغ کی ہے، کس جگہ کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر دیکھے گا کہ یہ ٹائپ آف بیکٹیریا کے ہیں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ برین کی انفیکشن میں کون سے بیکٹیریا ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے چیسٹ کی انفیکشن میں کون سے بیکٹیریا ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یورین کی انفیکشن میں موسٹلی کون سے انفیکشن ہوتے ہیں۔ لائک یورین کی انفیکشن میں گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہوتے ہیں موسٹ کامن، چیسٹ کی انفیکشن میں گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ ان گرام نیگیٹو اور پازیٹیو بیکٹیریا کو ہم نے دیکھ کے اینٹی بایوٹک دینی ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جراثیم اس اینٹی بایوٹک سے مریں گے یا نہیں مریں گے، یعنی یہ وہ جو پیتھوجنز ہے، یعنی وہ جو بیکٹیریا ہے اس کی سسیپٹیبلٹی ٹو اینٹی بایوٹک بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ہم سارے فیکٹرز دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ میں اس مریض نے یا اس انسان نے پچھلے 3 ماہ میں دوائی یوز کی ہے کوئی اینٹی بایوٹک، اگر کی ہے تو پھر سلیکشن آف اینٹی بایوٹک ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ پیشنٹ OPD میں آیا ہے اور اس کی انفیکشن کی سیویرٹی لیول کیا ہے۔ اگر OPD میں آیا تو اینٹی بایوٹک کا سلیکشن ڈفرینٹ ہے، اگر وہ ایمرجنسی میں آیا تو ہمیں آبویسلی ڈفرینٹ سلیکشن ہے۔ ہم نے یہ چیزیں مد نظر رکھ کے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ لوگ خود اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس اینٹی بایوٹک سے میرے اندر جو جراثیم ہیں انفیکشن کے، یعنی فیور، میرے اندر جو بخار ہے وہ جائے گا بھی یا نہیں جائے گا۔ یا آپ میڈیکل سٹور والے سے لیتے ہیں، اس کو کبھی بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ پراپر پروٹوکول اینٹی بایوٹک یوز کرنے کا، یہ اینٹی بایوٹک جو ہے یہ واقعی افیکٹو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک جب آپ ریشنل یوز کرتے ہیں، یعنی جب اس کو ڈاکٹر یوز کرے گا تو یہ گولڈ ہے۔ جب آپ ارریشنل یوز کریں گے، یعنی میڈیکل سٹور سے خود لے کے کھا لیں گے یا نان ٹیکنیکل بندے سے لے لیں گے، تو یہ گن ہے۔ اس لیے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں جو سب سے مواد زیادہ ہو رہی ہیں وہ اس ٹائم اینٹی بایوٹک کے مس یوز سے ہو رہی ہیں، اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آج میں یہ اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ خدا را اس چیز سے بچیں اور اینٹی بایوٹک ہمیشہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق استعمال کریں۔ اچھا، جب بھی آپ اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں اس میں یہ دیکھا کریں کہ یہ ڈاکٹر نے لکھی ہے یا نہیں لکھی، اور ڈاکٹر نے لکھی ہے تو ڈاکٹر سے اس کی ریزن پوچھیں کہ میں نے کتنے دن لینی ہے اور اس کی ڈوز کیا اور مجھے کون سی انفیکشن ہے۔ پھر یاد رکھنا کہ ہمیں ڈاکٹرز کو تو یہ معلوم ہوتا ہے نا یہ انفیکشن کا لیول کیا ہے اور اس کی ٹائپ انفیکشن کی بیسیکلی کیا ہے۔ ہم نے جب بھی اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرتے ہیں ہم تو اس میں دیکھتے ہیں مریض کا امیونٹی لیول کیسا ہے، یعنی کوماربڈس کیا ہیں، کون سی ڈیزیز اور بھی ہیں، اس کو ڈائبٹیز ہے، اس کو ہائپر ٹینشن ہے، اس کو ہارٹ ڈیزیز ہے۔ ہم اینٹی بایوٹک کی سلیکشن میں بہت امپارٹنٹ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کو دل کا مریض ہے، اس کو یہ اینٹی بایوٹک دی تو اس کی دھڑکن پہ اثر تو نہیں پڑے گا، یا اس کی بیماری جو دل کی آلریڈی چل رہی ہے وہ زیادہ خطرناک تو نہیں ہو جائے گی۔
بہت سی اینٹی بائیوٹک ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں خود بہت، وہ جب ساتھ دل کی دوائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل پہ اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے لیے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ہاسپٹلس کی اپنی پالیسی نہیں ہوتی، بہت اچھے ہاسپٹلس کی تو ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ہر ہاسپٹل کی انٹرنل پالیسی ہونی چاہیے، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وارڈ میں کون سے بگ موجود ہیں، ہمارے انٹینسیو کیئر یونٹ میں کون سے بیکٹیریاز ہیں، ہم نے کون سی اینٹی بائیوٹک کی سلیکشن کرنی ہے۔ تمام ہاسپٹل کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ بیکٹیریاز ہیں، ان کے خلاف ہم نے یہ اینٹی بائیوٹک دینی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی ہے، یعنی وہ بیکٹیریا ان بیکٹیریا کے اگینسٹ وہ دوائی افیکٹو نہیں رہی، تو پھر ہمیں ایک گائیڈ لائنز ہے اینٹی بائیوٹکس کی پراپر، ان کو فالو کرنا ہے، یعنی کچھ عرصے کے لیے اینٹی بائیوٹک ہم نے روٹیشنز پہ رکھنی ہے، یعنی ہولڈ کر لینی ہے 6 منتھ کے لیے۔ اگر وہ اینٹی بائیوٹک ہم ہولڈ کریں گے، یعنی ایک اینٹی بائیوٹک جب دیتے ہیں تو ہم اس جراثیم کو مارنے کے لیے دیتے ہیں، اگر وہ جراثیم اس کی لو ڈوز ٹیسٹ کر لے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ کر لے گا، پراپر ڈیوریشن کے لیے نہیں لے گا، جس طرح کہ ہو رہا ہے۔ ہم میڈیکل سٹور سے خود اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں، ہم نے کبھی کبھی میڈیکل سٹور سے جا کے خود ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ میڈیکل سٹور والے سے بھی نہ پوچھا، بس لے لیا دوائی، جی ٹھیک ہے آج اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں، آرام آ گیا، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کچھ دنوں بعد ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر جب ٹیسٹ کرواتا ہے آپ کے، وہ ٹیسٹ میں وہ اینٹی بائیوٹک آپ کے لیے افیکٹو ہی نہیں رہتی، اس کے ساتھ ساتھ آپ اور اینٹی بائیوٹک بھی اس کے اگینسٹ ریزسٹنس بگ ڈیولپ کر لیتا ہے، تو پھر بعد میں ڈاکٹرز کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہے، جو کہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے یہ کنڈیشن، کہ وہ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک آپ کو جو بھی دیں، لیکن آپ کا بیکٹیریا اتنا ریزسٹنس ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر پھر احتیاط چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی اس وجہ سے موت ہوتی ہیں۔ میں اسی سلسلے میں ایک امپارٹنٹ بات اور بھی کرنا چاہوں گا، یاد رکھیں کہ جو ہم بار بار ایزیتھرومائسین ایزومیکس کے نام سے آتی ہے، برانڈ نیم اس کا یہ ہے، ایزیتھرومائسین جب ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں چیسٹ انفیکشن کے لیے، یہ ہمارے پاس سنگل ون ڈرگ ہے جو کہ انٹیرک فیور یعنی ٹائیفائڈ بخار کے لیے، جو ٹائیفائڈ بخار کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ہمیں ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایم ڈی آر کون سا ہے اور ایکس ڈی آر یعنی ملٹی ڈرگ ریزسٹنس بیکٹیریا اس کا کون سا ہے ٹائیفائڈ، اور ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنس جو ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے وہ کون سا ہے۔ تو ایکس ڈی آر ٹائپ کے لیے یہ واحد ڈرگ ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک جو اس کا جراثیم ہے ٹائیفائڈ کا، اس کے لیے یہ ریزرو ڈرگ ہے، اور یہ اگر یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، اگر ہم نے یہ ضائع کر دی خود کھا کے، جس طرح کہ کووڈ-19 کے دوران ہم نے خود کھانا شروع کر دی، تو پھر ہمارے پاس یہ لاسٹ ویپن بھی نہیں بچے گی، اور ٹائیفائڈ کی وجہ سے پاکستان میں موت بہت زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح ان اینٹی بائیوٹک کے مس یوز سے ہماری ٹی بی بھی بہت خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت لوگوں میں اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیں اینٹی بائیوٹک کا اس کے علاوہ بھی باقی کڈنی پہ، لیور پہ، اور آپ کے پلیٹلیٹس بہت کم کرتی ہیں، آپ کے بون میرو سپریشن یعنی بون میرو کام کرنا بند کر دیتا ہے ایک ٹائم پہ، پھر آپ کو خدا نخواستہ وہ بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ کے لیے لاسٹ میسج یہ ہے کہ پلیز اینٹی بائیوٹک کا استعمال کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق ہی کریں، خود بہت اینٹی بائیوٹک لینا آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں، اور خاص کر یہ جو ایزیتھرومائسین ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہمارے لیے لاسٹ ریزورٹ ہے ٹائیفائڈ فیور کے لیے۔ میں آپ سے اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا استعمال کرنا بند کر دیں، اس کے بجائے آپ دوسری اینٹی بائیوٹک چیسٹ کے لیے بہت سے آپشن ہیں جو ڈاکٹر سے پرسکرائب کر کے پراپر اینٹی بائیوٹک لیں۔ اسی کے ساتھ میں کشمیر ڈیجیٹل سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔